درمیان یہ بات رکھی کہ سندھ میں جو حالات اس وقت ہیں وہ کافی خراب ہیں اور عوام کے پاس گیس اور بجلی جو کہ وفاق کے زیر اہتمام آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں. زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں، اور خاص کر کے پولیسنگ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سندھ کا، اس کی جو شکایات ہیں وزیر اعظم تک پہنچائیں. پولیسنگ کا یہ گھر بھی شکار رہا ہے اور یہاں پر بھی پولیس گردی ہوئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس خاندان کے ساتھ پولیس نے ناروا سلوک کیا اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. معلوم ہونا چاہیے کہ کیا جرم تھا اس خاندان کا کہ یہاں پر رات کے اندھیرے میں چھاپا ڈالا گیا، ان کو اٹھا کر لے کر گئے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، انہیں بند رکھا گیا راتوں رات. کیا وجہ تھی کہ وہ کون سا ایسا کرائم تھا جو انہوں نے کیا تھا، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور کوئی کیس بھی درج نہ ہوا، کوئی معلوم نہ ہوا کہ کیا ہوا. تو میں ایک تو آج ان سے معاملات پوچھنے آیا تھا بروئی صاحب سے کہ کیا حالات کیا معاملات رہے، اور وہ بات میں رپورٹ پوری بنا کر وزیر اعظم کو میں نے پیش بھی کرنی ہے پورے سندھ کی، اور ہر ڈسٹرکٹ کی اس طرح دورے کرتا رہوں گا، اس کی علیحدہ علیحدہ رپورٹ میں پہنچاتا رہوں گا. میری خواہش ہے کہ وزیر اعظم کی زیر اہتمام جو ادارے یہاں پر سندھ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنی پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی پارٹی کو دیکھے ہوئے، بغیر یہ دیکھے کہ کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ہر ایک کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائے. میں ایک بار پھر آئی جی سندھ پولیس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پارٹی نہ بنے، وہ اپنی پوری کوشش یہ کریں کہ سندھ میں جتنے بھی تھانے ان کے زیر اہتمام آتے ہیں، جتنے بھی ڈی آئی جی ان کے نیچے آتے ہیں، جتنے بھی ایس ایس پیز، ایس پیز اور دیگر افسران ان کے نیچے آتے ہیں، انہیں صرف اور صرف دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی تلقین کریں. آپ کسی کی بھی طرفداری کریں گے تو دوسری طرف ظلم ہوگا، اور ظلم مناسب نہیں ہے، اچھا نہیں ہے. ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. میں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ سارے دورے مکمل کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ بھی بیٹھوں گا، اور جو سندھ کے مسائل ہیں ان پر ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کروں گا وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرنے سے پہلے، تاکہ اگر وہ کوئی کریکشن کرنا چاہیں یا وہ کہیں اپنی مجبوری سمجھتے ہیں، کہیں پرابلم ہے جس میں ان کو وفاق کی مدد کی ضرورت ہے، تو وہ وفاق انشاءاللہ اپنے سندھ کے عوام کی خاطر کسی کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے، کسی کے ساتھ بھی قدم ملا کے چلنے کے لیے تیار ہے اگر مسائل حل ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے ساتھ جو ایک ظالمانہ، میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک غیر انسانی سلوک، یعنی پانی کی تو کمی رہی، کبھی پانی کی کمی رہی، کبھی زیادتی رہی، کبھی بند توڑ دیا گیا، کبھی شہر ڈوب گیا، پانی آیا تو نکلا نہیں آیا تو سالوں نہیں آیا، پینے کا پانی بھی خریدنا پڑا. گیس کے مسائل ہیں، گیسیفیکیشن کے مسائل ہیں، یہاں پر پولیسنگ کے مسائل ہیں، یہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے مسائل بھی. انہیں حل کرنا ہماری صوبائی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، اور صوبائی حکومت کو جہاں جہاں بھی وفاق کی ضرورت پڑے گی مدد کی، وہاں پر میں یہ یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم کی طرف سے کہ وفاق اگر وہ ایک قدم چلیں گے تو 4 قدم وفاق چلنے کے لیے تیار ہے، اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، سندھ میں تعلیم کو بہتر، تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے، سندھ کے اندر صحت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے. جو وزیر اعظم عمران خان نے پورے پاکستان میں صحت کارڈ دیے ہیں، وہ صحت کارڈ حکومت سندھ نے نہیں لیے. پھر بھی وفاق جو ہے وہ اپنے خرچے کے اوپر، کیونکہ پورے پاکستان میں صوبوں کے ساتھ کولیبریشن میں ہوا ہے، سندھ میں نہیں ہوا. میری گزارش ہے کہ وزیر اعظم کا اس پلان میں جو انہوں نے پورے پاکستان میں صوبوں کے ساتھ معاونت کے ساتھ یہ کیے ہیں، یہ اس میں صوبائی حکومت بھرپور ساتھ دے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے ہر ایک خاندان کو یہ صحت کارڈ مل جائے. گھر میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنے
فنڈ سے جو وفاق کا فنڈ ہے اس میں تقریباً 3 لاکھ صحت کارڈ اس میں تقریباً 3 لاکھ خاندانوں کو یہ صحت کارڈ پہنچائے گئے. یہ صحت کارڈ 7.5 لاکھ روپے کا انشورنس کور کرتے ہیں. کسی بھی اسپتال سے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں. جہاں پر تو لوگ بچے نزلہ زکام بخار میں بھی ڈاکٹر کو جانے کے روادار نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہاں علاج کے، دوائیوں کے پیسے نہیں ہوتے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ ایک انسانی خدمت کے جذبے کے تحت یہ کام کیا گیا. تو اس پہ آپ ضرور اپنی سپورٹ کریں. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ بات کریں. آپ بات کریں. ٹھیک ہے جی، مہربانی. گورنر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں کہ صرف پنجاب میں اور کے پی میں جو ہے صحت کارڈ جاری ہو چکے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اصل میں کہ وہاں کے صوبوں نے معاونت کی اور سارا اپنا صحت کا بجٹ وہاں پہ کیا ہے. وفاق نے یا تھرپارکر میں تو دے دیا ہے، مگر سندھ کے جو باقی 30-32 اضلاع ہیں مطلب وہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جس طرح کے کے پی میں اور پنجاب میں کیا اس کی وضاحت کر دیجیے. جیسے آپ کا جو سوال بڑا پرٹیننٹ ہے، میں یہ جے بھی اسی طرف توجہ دلا رہے تھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وفاق نے تمام صوبوں کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری اٹھائی کہ صحت کارڈ کا اجرا کریں گے. صحت کارڈ میں جو انشورنس ہے، یہ پالیسی ایکچولی، اور اس کے اوپر جو پیسے ہیں، جو پریمیم دینا ہوتا ہے، وہ وفاق 60% دے رہا ہے اور 40% صوبوں نے دینا ہوتا ہے. پنجاب نے، بلوچستان نے، صوبہ سرحد نے، گلگت بلتستان نے، کشمیر نے، سب نے اگری کیا علاوہ سندھ کے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سندھ کی عوام تک یہ کارڈ جو ہے صحت کارڈ یہ نہیں پہنچ سکا. اگر یہ صحت کارڈ ہمارے سندھ کی عوام تک نہیں پہنچے گا تو ان کی صحت کے مسائل اسی طرح رہیں گے جیسے ہیں. میری یہ ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ سندھ کی عوام کے لیے صوبہ سندھ کی حکومت وفاق کے ساتھ اس پروجیکٹ میں ہاتھ ملائے. اور اس میں کیونکہ عوام کا بھلا ہے، اس میں کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا ووٹر ہے، کون کس کا سپورٹر ہے، کس کی کہاں حکومت بنی تھی، کس نے کس کو سپورٹ کیا تھا، کون جلسے جلوس ریلی میں آیا تھا. ایسا کچھ نہیں. اس میں ایسا سسٹم ہے کہ اگر میں بھی چاہوں کہ میں کسی کو رجسٹر کرا دوں تو نہیں کرا سکتا. میں چاہوں کہ یہ رجسٹر نہ ہو تو اس کو روک نہیں سکتا. وہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو سطح غربت کے اوپر بنایا جا رہا ہے، پورے پاکستان میں چل رہا ہے. تو لہٰذا اکراس بورڈ، لہٰذا یہ سندھ کی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، ایک بہت پیار بھرا مخلص تحفہ ہوگا جنہیں سندھ کی عوام جو مس کر رہی ہے صحت کارڈ. اس صحت کارڈ سے آپ یقین کریں کہ ایک خاندان میں تقریباً 6 کے قریب افراد ہوتے ہیں اوسطاً. وہ 6 کے 6 لوگوں کا علاج بغیر کوئی سوال کیے، بغیر یہ دیکھے کہ کون سے اسپتال سے کرانا چاہتے ہیں، کون سے ڈاکٹر سے کرانا چاہتے ہیں، کون سی دوائی لینا چاہتے ہیں، وہ علاج ان کا ہوتا ہے. اور پورے پاکستان میں لوگ بڑے خوش ہیں اس کارڈ کو لے کر، ماں سوائے میرے صوبہ سندھ کے. تو میں اس صوبے کے لیے میرے دل میں درد ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دل میں بھی درد ہوتا ہوگا. تو اس درد کو کم کرنے کے لیے ہم صوبہ سندھ میں صحت کارڈ کی آفر کر رہے ہیں. اگر چاہیں وزیر اعلیٰ صاحب اسے قبول فرمائیں اور اسے فوری طور سے سندھ کے اندر ہر گھر تک پہنچانے کی کوشش کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سکھر کے اندر جو ہے وہ پسماندہ علاقوں کا جو ہے اربوں روپے کی بجٹ کیا منصوبہ، لیکن اس میں ٹھٹا اور سجاول کو نظر انداز کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ٹھٹا کے اندر کیا ہے؟ ابھی تقریباً 14 اضلاع کا ترقیاتی پیکیج دیا گیا ہے. باقی اضلاع ابھی باقی ہیں، وہ نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ وزیر اعظم اس میں کریں گے. میرا یہ دورہ آپ اس کا سلسلہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ میں جیسے اسد عمر ہر جگہ پہنچ رہے تھے، علاقوں میں انہوں نے مسائل دیکھے، لوگوں سے بات کی. میں نے بھی آ کے علاقے کے لوگوں سے بات کر رہا ہوں، مسائل دیکھ رہا ہوں، اور یہاں کی اسکیمیں انشاءاللہ بنا کے وزیر اعظم کو دیں گے، جو فیز 2 جو ہوگا جن ترقیاتی پیکیج کا اس کا حصہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں آپ کہ ایک طرف جو ہے وفاقی حکومت نے تحریک جو ہے لبیک کو کالعدم قرار دیا ہے، اس کے بعد اسی کالعدم تنظیم سے جو ہے وہ اپنا مذاکرات بھی کر رہے ہیں، 2 دور کامیاب بھی ہو گئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کالعدم قرار دینے پر تحریک انصاف کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، پچھلے دنوں جو چیز ہم نے دیکھی وہ انتہائی افسوسناک ہے. ہم سب اسی کلمے کے ماننے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हमारी ज़िंदगी में और कोई चीज़ नहीं हो सकती। और यही बात मेरे टीएलपी के भाई भी कह रहे हैं। हमारे जो इशू आया है वो यानी हमारा मकसद एक है, जो टीएलपी के भाई कह रहे हैं, जो हुकूमत कह रही है, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, मकसद सबका एक है कि मेरे नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही मकसद है, सारी दुनिया को बावर कराना है। तरीक़ेकार पर टीएलपी के हजरात भाई मेरे ये कह रहे हैं कि हम फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बाहर निकाल दें और उसके बाद हमारा खदशा ये है कि उसके बाद होगा ये कि यूरोप अपने आप को बंद कर लेगा पाकिस्तान के लिए और फिर वो जो मर्जी करता फिरेगा और इससे शान नबी में जो वो गुस्ताखी करता है उसमें इजाफा होगा, रुकेगा नहीं। और हमारा तरीक़ेकार जो हम करना चाहते हैं वो ये कि दुनिया के वज़ीर आज़म ने जो कल बात की कि दुनिया भर के मुसलमान ममालिक जो हैं उनके सरबराहान को जमा करके यूरोप और अमेरिका पे ये प्रेशर डाला जाए कि जैसे वो हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात करना बुरा समझते हैं, जैसे हॉलोकॉस्ट के ऊपर बात करने पर सज़ा होती है, जैसे हॉलोकॉस्ट के ऊपर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होता, ऐसे मेरे नबी की ज़ात के ऊपर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस कबूल नहीं है। हमें ये बात हमें यूरोप को समझाना है कि जब वो कोई गलत बात मेरे नबी के हवाले से करते हैं तो हमारे मुसलमानों के दिल टूटते हैं, हमारे जज्बात मजरूह होते हैं और इस जज्बात से खेलना फ्रीडम ऑफ प्रेस का नाम नहीं हो सकता। हम अपने टीएलपी के भाइयों के साथ बिल्कुल साथ खड़े हैं, कोई हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं, कोई इमामत नहीं पाया जाता सिवाय इसके कि तरीक़ेकार को हम बैठ के डिस्कस करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नतीजे पर हम पहुंच गए हैं। अल्लाह करे कि ये एक कामयाब मुज़ाकरात हों और हमारे जो मुसलमान भाई रोज़े की हालत में मुश्किलात से दो चार हैं, उनकी मुश्किलात ख़त्म हो और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जो पैर की खाक भी नहीं है, हम लोग तहफ़्फ़ुज़ इनके नामूस के लिए, उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोग की अगर जान भी जाए तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं उसकी है। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे इस इक़दाम के नताइज क्या हो। तो जो नताइज है जिसको हम बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं वो हासिल करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे टीएलपी के भाइयों के साथ जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि तमाम पाकिस्तान के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि हम सब मिलकर एक ही सब में काम करते हैं। गवर्नर साहब, ये आपने जैसा कि जिक्र किया कि यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है, तो कोटली डाउन स्ट्रीम में मुसलसल पानी की फरामी जो अदम फरामी के बायस यहाँ बड़े मसले पैदा हो रहे हैं और समंदर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, लोग नकल मकानी करने पर बढ़ती है। ये तो चीज़ें जो है वफाक के हाथ में, वफाक ये क्यों नहीं कर सकता? सिंध के साथ ऐसी ज्यादा नहीं, पहले इस बात को करेक्ट कर लें, ये वफाक के हाथ में नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये काम भी सिंध हुकूमत का है, सूबाई हुकूमत का है कि जिसने ये काम करना है। अगर सूबाई हुकूमत को मदद की दरकार है वफाक से तो वो देने को तैयार है, लेकिन मैं यहाँ पर जो आया हूँ मैं अपने ये सारे चीज़ें प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह डालूंगा और जितनी मुमकिन हो सकेगी ठट्टा के अवाम के लिए जो खिदमत हो सकेगी इंशाल्लाह